آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله وصدق الله مولانا العلي وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك واجب احترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کے دوسرا پارہ میں سے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ رب العالمین جل شانہ نے ان کلمات طیبات میں روزے کی فرضیت کا ذکر کیا۔ الحمدللہ رب العالمین جل شانہ نے ہمیں اپنی زندگی میں ماہ رمضان المبارک نصیب کیا۔ آج اس ماہ مقدس کا آخری جمعہ ہے جسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ یہ ہمیں اس بات پر متنبہ کر رہا ہے کہ وہ مہینہ جو تم پر رحمتیں برسا رہا ہے، جو تمہارے گناہوں کی معافی اور مغفرت کی خوشخبریاں تمہیں سنا رہا ہے اور جہنم سے آزادی کے مژدے تمہیں دے رہا ہے۔ وہ مبارک مہینہ جس میں تم نفل ادا کرو تو فرضوں کا ثواب، اگر فرض ادا کرو تو 70 فرضوں کا ثواب، اور ایسی عبادت قیامت کے دن میدان حشر میں خدا نہ خواستہ اگر کسی بندے کے ذمہ لوگوں کے حقوق ہیں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، مولا اس بندے نے میرا حق دینا، تو رب تعالیٰ کی ذات پاک ان حقوق لینے والوں کو حق دینے والے کی ساریاں نیکیاں عطا فرما دے۔ حق لینے والوں کو حق دینے والے کی ساری نیکیاں، نمازیں، حج، زکوٰۃ، خیرات، قرآن کی تلاوت، نوافل، جو بھی عبادات کی، ساری عبادتوں کا ثواب حق لینے والوں کو دے دے۔ صرف ایک روزہ بچے گا اور حق لینے والے ابھی موجود ہیں۔ یا اس نے میرا حق دینا ہے، اب رب فرمائے گا کہ الصوم لی، یہ حدیث قدسی ہے، الصوم لی، رب فرمائے گا روزہ میرے لیے۔ حالانکہ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور ہم کہتے بھی ہیں کہ التحیات للہ
والصلوات والطیبات، ہماری زبانی عبادتیں، ہماری جسمانی عبادتیں، ہماری مالی عبادتیں للہ، اے اللہ تیری ذات کے لیے، ہم ساری عبادتیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے، سبحان اللہ، روزہ میرے لیے۔ کیوں؟ ہر عبادت میں ریا ہو سکتی ہے، دکھاوا ہو سکتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریا نہیں۔ بے شک، اگر کسی نے روزہ رکھا ہے تو نہیں پتہ چلتا کہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، اور کسی نے نہیں رکھا اور اس سے پوچھا بھی تجھے روزہ ہے، اور وہ کہ ہے، تو ہمیں تو نہیں پتہ، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس لیے روزہ رکھنے والا چاہے وہ محفل مجلس میں بیٹھا ہے، چاہے وہ گھر میں اکیلا بیٹھا ہے، اسے بھوک لگی ہوئی ہے، اسے پیاس لگی ہے، اس کے گھر میں دیکھنے والا اور کوئی نہیں، اس کے پاس ٹھنڈے مشروبات بھی پڑے ہیں، کھانے کی چیزیں بھی پڑی ہیں، لیکن نہیں کھاتا، نہیں پیتا، پیاس کو برداشت کر کے بیٹھا ہے، بھوک کو برداشت کر کے بیٹھا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب رمضان پاک آتا ہے نا، فتحت ابواب السماء، اللہ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کیوں کھول دیتا ہے؟ رب فرشتوں کو فرماتا ہے کہ فرشتوں دیکھو میرے بندوں کو، تم کہتے تھے یہ فساد کریں گے، یہ خون ریزیاں کریں گے، یہ شرارتیں کریں گے، اب دیکھو میرا بندہ اکیلا بیٹھا ہے، روکنے والا کوئی نہیں، اس سے پوچھو تو بھوکا کیوں بیٹھا ہے، تو پیاسا کیوں بیٹھا ہے، پانی کیوں نہیں پیتا؟ تمہیں بتائے گا کہ کیوں پیوں، میں تو اس وقت پیوں گا جب میرا اللہ مجھے حکم دے گا کہ پی، میں تو اس وقت کھاؤں گا جب میرا اللہ مجھے کھلائے گا۔ تم کہتے تھے یفسدون فیہا ویسفکون الدماء، فساد پھیلانے والے، لعنت بھیجو فساد پھیلانے والوں پر، جتنے فسادی ہیں، جتنے شرارتی ہیں، جتنے مفسدین ہیں، ان پہ لعنت بھیجو۔ میرے ان بندوں کو دیکھو جنہوں نے مجھے راضی کرنے کے لیے بھوک پیاس اور ہر چیز برداشت کی ہوئی ہے۔ تو جناب بندہ رب العالمین جل شانہ اس لیے فرما رہا ہے کہ الصوم لی، حق لینے والوں اس کا باقی بچا ہے روزہ، اور روزہ کتنی عظیم عبادت ہے۔ ہر بندہ اپنا احتساب کر لے، خدا نہ خواستہ اگر روزے چھوٹ گئے ہیں، عبادت میں کمی رہی، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرے، معافی مانگے، اور اگر روزے رہ گئے ہیں تو معافی مانگنے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد ان روزوں کی قضا کرے، کیونکہ کیا پتہ زندگی میں پھر رمضان پاک نصیب ہوتا ہے یا نہیں، کوئی پتہ نہیں زندگی کا کب زندگی ختم ہو رہی ہے۔ روزہ اعلیٰ عبادت ہے، لیکن جناب بندہ اس روزے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ بھی دکھایا کہ کوئی اپنے آپ کو میرے محبوب کی مثل نہ کہے، کہ وہ ہماری مثل ہیں، وہ احمق ہیں، وہ بے وقوف ہیں، وہ خبیث ہیں، جو میرے محبوب کے لیے کہیں ہماری مثل ہیں، وہ ایمان سے محروم ہیں، کیونکہ آقا نے روزہ رکھا
علیہ الصلوۃ والسلام بخاری شریف کی حدیث پیش کر، روزہ رکھا نہ افطاری نہ سحری، سحری بھی نہیں کھائی، افطاری بھی نہیں کی، روزے کے ساتھ روزہ، روزے کے ساتھ روزہ، روزے کے ساتھ روزہ، کئی دن گزر گئے۔ اور میرے آقا کے صحابہ وہ حریص اتباع ہیں، وہ محبوب کے نقش قدم پہ چلنے کا حرص رکھتے ہیں، ان کی غلامی کرنے کا حرص رکھتے ہیں۔ ان نے جب دیکھا انہوں نے کہا یار ہم بھی تو ایسا روزہ رکھیں جیسے ہمارے آقا نے رکھا ہے۔ صحابہ آ گئے سرکار کی بارگاہ میں، آقا ہمیں بھی اجازت دیجئے ہم بھی ایسا روزہ رکھیں۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال، ہمارے آقا نے منع فرما دیا، نہیں نہیں تم نے ایسا روزہ نہیں رکھنا، تم افطار بھی کھاؤ، تم سحری بھی کھاؤ، تم نے ایسا روزہ نہیں رکھنا۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے انکا تواصل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ تو ایسا روزہ رکھتے ہیں، نہ افطاری کرتے ہیں نہ سحری کھاتے ہیں، روزے کے ساتھ روزہ، روزے کے ساتھ روزہ، اور ہمیں آپ روک رہے ہیں۔ فرمایا ایکم مثلی، صحابہ سے فرمایا جو ہمارے رہبر ہیں، ہمارے رہنما ہیں، وہ صحابہ جن کے چہرے پر مومن کی نظر پڑ جائے جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابی کے چہرے پر کسی ایمان والے کی عقیدت کے ساتھ نظر پڑ جائے، لا تمس النار مسلم الرعانی اور مرانی۔ آقا فرماتے ہیں جن مومنوں نے میرا دیدار کیا ہے یا میرا دیدار کرنے والوں کا دیدار کیا، لا تمس النار، جہنم کی طاقت ہی نہیں کہ اس کو چھو سکے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہنم اس کو مس بھی نہیں کر سکتی۔ اب آپ دیکھیں سورج کتنی بلندی پہ چمک رہا ہے، ہمیں گرمی مس کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ اور میں جہنم اسے مس بھی نہیں کر سکے گی۔ جس نے میرے چہرہ انور کو دیکھا عقیدت سے، محبت کے ساتھ، ایمان کی دولت کے حصول کے بعد، یا میرے چہرہ دیکھنے والوں کو دیکھا، تو بھائی صحابہ تو ہیں کوئی تو صحابہ تو ہیں کوئی جو رات دن سرکار کا دیدار پر کرتے تھے۔ ایک نظر پڑ جائے آقا کے چہرہ انور پر، جہنم حرام۔ غور کیجئے جو میرے نبی کے چہرے کو دیکھے مومن، ہر ایک کی بات نہیں، چہرہ انور کو دیکھے، عقیدت کے ساتھ دیکھے، مومن دیکھے، جہنم حرام۔ جو آقا کے چہرے کو دیکھے اس پہ جہنم حرام، اور جن کے چہروں کو آقا دیکھے سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ غور کیجئے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیٰ، مولا کائنات علی پاک کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو ایک لشکر کے ساتھ بھیجا، جب تک لشکر نظر آتا رہا ظاہری طور پر ہمارے آقا کی نگاہوں سے حقیقتاً تو کچھ نہیں چھپا ہوا، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، لیکن ظاہری طور پر دیکھتے رہے علی پاک جا رہے ہیں لشکر میں۔ جب لشکر پہاڑوں سے اوجھل ہوا، آقا نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیٰ، یا اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک علی واپس نہ آئے اور میں دیکھ نہ دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب بندہ ہر کوئی دیکھتا ہے میرے آقا کے چہرے کو،
ہر ایک کی تمنا ہے نبی کے دیدار کی، اور میرے آقا کی تمنا ہے حیدر کرار کے دیدار۔ قربان نہ جاؤں علی پاک کی عظمت پر۔ بابا علی پاک ہمارے ایمان کی جان ہیں۔ لا یحب علی الا مومن ولا یبغض الا منافق۔ مومن علی سے پیار کرتا ہے، منافق علی سے بغض رکھتا ہے۔ اور اللہ کی قسم وہ پیار نہیں کرتا جن کو علی مانے اور اس کو وہ نہ مانے، پیار نہیں ہے، وہ صرف دنیا کو دھوکہ دینا ہے۔ علی حق ہے، الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ جہاں علی ہوتے ہیں وہیں حق ہوتا ہے۔ اگر مولا کائنات حضرت صدیق اکبر کی ابتدا میں کھڑے ہیں تو صدیق اکبر کی امامت بھی حق ہے، خلافت بھی حق ہے، اور صدیقیت بھی حق ہے۔ اگر مولا علی فاروق اعظم کی ابتدا میں ہیں تو فاروق اعظم کی عدالت بھی حق ہے، خلافت بھی حق ہے، اور جناب بندہ فاروق اعظم کی امامت بھی حق ہے۔ اگر علی پاک عثمان غنی کی ابتدا میں ہیں تو عثمان غنی کی عظمتوں کو بھی سلام، ان کی خلافت بھی حق، ان کی امامت بھی حق، ان کی جناب بندہ سخاوت بھی حق ہے، کیونکہ علی ہوتے وہی ہیں جہاں حق ہو۔ جو نامراد علی کو نہیں مانتا، جو کہے علی نے تقیہ کیا تھا اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، وہ تقیہ کا معنی ہے ڈرنا، ڈرنے والے ڈرپوک اور ہوتے ہیں۔ ہمارے علی تو تھے بھی شیر، ہیں بھی شیر، ہیں گے۔ سرکار علیہ السلام کے صحابہ آ گئے۔ سرکار ہمیں بھی اجازت دیجیے، ہم بھی روزہ رکھیں۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال، فرمایا تم ایسا روزہ نہیں رکھ سکتے، تم افطاری بھی کرو سحری بھی کھاؤ۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں انہا کا تواصلو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ تو ایسا روزہ رکھتے ہیں، فرمایا ایوکم مثلی، کون ہے تم میں میری مثل؟ اب صحابہ کہتے نا کہ جی کیوں قرآن میں آنا بشر مثلکم نہیں ہے؟ اور ملا ناقص العقل، ملا دل میں بغض رسول رکھنے والے مردود، تجھے کیا پتا کہ قرآن کیوں کہہ رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم؟ وقت ہوتا تو میں تمہیں اس کی تفصیل سمجھاتا۔ جناب بندہ ساری عظمتوں کا اعلان اللہ نے خود کیا، نور کا اعلان، رحمت للعالمین ہونے کا اعلان، بشیر ہونے کا، نذیر ہونے کا، نبی ہونے کا، رسول ہونے کا، شاہد ہونے کا، برہان ہونے کا، سراج منیر ہونے کا، سب اعلان اللہ نے خود کیے، لیکن جب بشریت کی باری ہے فرمایا کل آپ کہہ دیں۔ سمجھو نا، میں آپ کہہ دیں یا اللہ سارے اعلان تو نے کیے اور یہ تو کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا عارضی صفت کا اعلان خود موصوف کر سکتا ہے، بادشاہ رعایا کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہے میں تمہارا نوکر ہوں۔ اگر رعایا نے کہہ دیا یہ ہمارا نوکر ہے تو باغی ہوگا، اسے سزائے موت ملے گی، اسے پھانسی دی جائے گی۔ آپ کہہ دیں میں بشر ہوں تمہاری مثل، اگر کسی خبیث نے تمہیں اپنی مثل بشر کہا جہنم میں اس کو پھانسی چڑھا۔ صحابہ کو فرمایا ایوکم مثلی، کون ہے میری مثل؟ صحابہ نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا لسنا کا حیات کا بخاری فی سرکار ہرگز 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 ہم آپ کے مثل نہیں، آپ بے مثل بے مثال۔ چلو اور نہ کہتے، علی تو کہتے نا، جن کو فرمایا تھا جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، روحوں کا روحی، وہ کہتے آپ کا میرا دادا ایک ہے، بھائی مجھے آپ نے اپنا بنایا ہے، اور خون میرا خون، آپ نے خود کہا کہ تمہارا خون میرا خون ہے، تمہارا گوشت میرا،
چلو میں تو آپ کی مثل ہوں نا، علی پاک نے بھی نہیں کہا کہ میں تمہاری مثل ہوں، اور کبھی نہیں کہا کہ بھائی جان، ہر وقت کہتے تھے یا رسول اللہ۔ حالانکہ علی پاک کو سرکار نے خود بھائی بنایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، سبحان اللہ، یہاں دنیا میں بھی علی تم میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی تم میرے بھائی ہو۔ اندازہ لگا ہمارے آقا نے فرمایا، لیکن علی پاک نے کبھی نہیں کہا بھائی جان، انہوں نے فرما دیا، اعلان کر دیا۔ تو جناب بندہ، اب وہ کسی نے کہہ دیا تھا کہ علی ورگا کوئی نبی دا ویر لکھا میں ہوں بھائی، ایک مولوی مکر و فریب کے ساتھ روتا، کوئی اور ایسا نہ تو، ایسا نہ تو، کیوں عقیل بھائی نہیں ہے، حضرت جعفر بھائی نہیں ہے، فلاں بھائی نہیں ہے۔ جب علماء نے چڑھائی کی نا کہ پاگل، نبی پاک نے کس کو کہا ہے کہ تو میرا بھائی ہے؟ سبحان اللہ، یہاں رشتے نہیں گنے جا رہے، بے شک، یہاں نعمت عطا کرنا دیکھا جا رہا ہے۔ بے شک حضرت ابو طالب کے بیٹے میرے نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، مگر بھائی تو میرے نبی نے صرف علی کو کہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے جناب صحابہ کو فرما دیا ایوکم مثلی، ابھی تو، اب آگے دے فرمایا ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی، میں تو اپنے رب کے پاس رہتا ہوں، میں تو اپنے رب کے پاس رہتا ہوں۔ رب کا دیکھنا، دیدار، میرا کھانا بھی ہے، میرا پینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو حضرات محترم، ہماری آقا کا روزہ اور ہے، ہمارا روزہ اور ہے، اور بس بات ختم کروں، قیامت کے دن میدان حشر میں ساری نیکیاں حق لینے والے لے جائیں گے، باقی بچے گا روزہ۔ جب فرمائے گا سام علی، اب روزہ میں نہیں دیتا، کیونکہ اس نے روزہ رکھا تھا میرے لیے، کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، کوئی ریاکاری نہیں تھی، اب روزہ میں نہیں دیتا۔ حق لینے والوں جمع ہو جاؤ، جتنے حق لینے والے ہو، آؤ اس روزے کے بدلے میں نے تمہیں بھی بخش دیا، اس کو بھی بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے روزہ۔ اب رمضان پاک کا آخری جمعہ، اگلا جمعہ عید بالیقین، اس سے پہلے تو بالیقین نہیں ہے، لیکن جمعہ والے دن تو بالیقین ہے، کیونکہ اسلام کا مہینہ 30 دن سے زیادہ ہو گئی۔ تو اس لیے مجھے قاری صاحب کہہ رہے تھے کہ اس جامع مسجد میں نماز عید 7:15 بجے ادا کی جائے، ٹھیک ہے نا، 7:15 بجے نماز عید ادا کی جائے۔ اور رب العالمین کی بارگاہ میں یہ درخواست ہے کہ رمضان پاک کے جتنے دن باقی ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ اگر روزے رہ گئے ہیں کسی کے، توبہ کرے، توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن نمازوں کی بھی قضا کرنی پڑتی ہے، روزوں کی بھی قضا کرنی پڑتی ہے۔ جناب بندہ، اگر کسی بندے کی زندگی میں نمازیں رہی ہیں تو باقی جتنی ایام بھی ہیں، ہر نماز کے بعد قضا شدہ نمازوں کا فرض ادا کرنا، عشاء کے فرض اور واجب وتر ادا کرنا، ان ساری زندگی کرتا رہے، اس کو کہتے ہیں قضائے عمری۔ بعض لوگوں نے جو ہے نا وہ 2 رکعتیں پڑھی جمعۃ الوداع والے دن، کہا یہ قضائے عمری ہے، یعنی ساری زندگی کی نمازوں کی قضا پوری ہوگی 2 رکعت۔ بڑی بات ہے، بھی بڑے چلاک کو اپنے لیے ہے جی، یہ 2 رکعتوں میں زندگی کا کام پورا کر دیا۔ میاں ہر نماز کے بعد فرض، کچھ نماز کے فرض ادا کرتے رہو جب تک زندگی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اتنے سال میں نماز نہیں پڑھ سکتا، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ باقی ایام جو روزے کے ہیں
ان کا بھی خیال رکھو. اور اس میں لیلۃ القدر بھی آ رہی ہے اور ممکن ہے شاید آج رات، کیونکہ سرکار نے فرمایا نا رمضان پاک کے آخری عشرے میں تاک راتیں لیلۃ القدر تلاش کرو. تاک راتوں میں، آج تاک رات ہے نا، اب 25ویں کی رات ہے، پھر 27ویں کی آئے گی، پھر 29ویں کی آئے گی. تو بہرحال ہماری اس جامع مسجد میں آج رات نماز تراویح میں ہمارے قاری صاحب، قاری فدا حسین صاحب قرآن سناتے رہے، ہر سال سناتے رہے. تقریباً انہوں نے 42-43 سال قرآن سنایا یہاں اس فقیر کے کہنے پر. آج رات بھی ختم شریف ہوگا اور آپ میں سے جس کو بھی توفیق ملے تشریف لائے انشاءاللہ العزیز. ساری رات کی بات نہیں ہوگی، تھوڑے وقت کی بات ہوگی. ہماری اس جامع مسجد کی انتظامیہ جو انجمن غوثیہ ہے وہ اہتمام کرتی ہے ختم شریف کا، اور جناب بندہ باقی ہم سارے خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. اور ہماری اس انجمن غوثیہ کے صدر حاجی محمد نصیب صاحب، وہ یعنی یہ صدارت ہو یا کچھ ہو، خدمت کے لیے ان کو تکلیف ہے، دعا کرنا، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے.